اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ گرنے والے ہیں تو بس سجدے میں گر جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اے میرے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل دے، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت آدمی اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا تو پوچھے گا، یہ کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا، تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ یا اللہ پاک میرے ہاتھ کو لینے والے کی بجائے دینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا ہوگا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے افضل عمل سچی نیت ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے میرے اللہ، آمین۔ یا اللہ ہماری ہر نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے پہلے 5 امور کو غنیمت جانو، اپنی موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور فقر و غربت سے پہلے مالداری کو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنا کردار پاکیزہ رکھو اور اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ یا پھر یہ فرمایا کہ رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس ذرا انتظار کر۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔